پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4656 اور 4657 دو ترک ہیں اکٹھے امام بخاری انہی سورۃ التوبہ کی 6 آیات کے کانٹیکسٹ میں لے کر آئے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، تو اس کے بعد جو حج ہوا مشرکین عرب مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا، 9 ہجری میں بھی مشرکین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا، وہ اپنے طریقے سے کرتے رہے، مسلمان اپنے طریقے سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر 9 ہجری میں بھیجا، یہ اس کا ذکر ہے بخاری میں جو سیدنا ابو ہریرہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو امیر حج بنا کر بھیجا، پیچھے سے یہ سورۃ التوبہ کی 6 آیات نازل ہوئیں، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ میرے بہاف پر جا کر تم نے حج اکبر والے دن یعنی یوم النہر 10 ذوالحجہ کو ان آیات کو وہاں پر تلاوت کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، اور عرب کے اندر یہ کلچر تھا کہ قریبی رشتہ دار ہی سب سے زیادہ اہل ہے کہ اس کے بہاف کے اوپر اناؤنسمنٹ کرے، لہٰذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ التوبہ کی آیات تلاوت کی۔ اب دیکھیں کتنی ذلت اٹھانی پڑی ان مشرکین کو، ان کے سامنے ان کو کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے، اور مسلمانوں ان کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دو۔ اسی حدیث بخاری میں آتا ہے کہ اس میں 2 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی سے کہا کہ وہاں بیان کرنی ہے۔ نمبر 1، آئندہ سال کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، یعنی اب حرم میں کوئی کافر اور مشرک داخل نہیں ہو سکتا، آج تک الحمدللہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، نہ حرم مکہ میں اور نہ حرم مدینہ میں۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمائی کہ آئندہ کوئی شخص ننگا طواف کعبہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں لوگ بالکل کپڑے اتار کر بھی مشرکین عرب طواف کعبہ کیا کرتے تھے، اور سب سے اعلیٰ طواف اسے سمجھتے تھے، اور اپنی لاجک دیتے تھے، وہ کہتے تھے چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کپڑوں کے پیدا کیا ہے تو سب سے اعلیٰ طواف کعبہ یہ ہے کہ انسان وہ کپڑے بھی اتار دے جو انسان نے خود پہنے ہوئے۔ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا کہ اوپن مجمع میں، اور میں نے ٹی وی پہ ویڈیو سنی، وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ صاحب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے کہا جی یہ بتاؤ دروشی پڑھنا کس کی سنت ہے؟ صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ پھر انہوں نے کہا جی ہن دسو اللہ کی سنت افضل ہے یا نبی کی سنت؟ اب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اگر کہتے ہیں اللہ کی سنت افضل ہے تو پھر دروشی کو نماز افضل ماننا پڑتا ہے، اگر کہتے ہیں نبی کی سنت افضل ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے پرائرٹی دینی پڑتی ہے، تو لوگ بول ہی نہیں رہے بیچارے۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، بولو بولو میں بیٹھے ہیں نا تھے، یعنی میں دوزخ کی جانا سے تو میں دوزخ کھٹنے سے بیٹھے ہیں نا، یہی مطلب ہوا نا اس کا۔ تو پھر صاحب نے کہا جی اللہ کی سنت ہی افضل ہے، تو انہوں نے کہا پھر درود شریف نماز پڑھنے سے افضل ہوا۔ یہ وہ لاجک ہے جو مشرکین عرب نے بھی دی تھی کہ جی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ننگا پیدا کیا لہٰذا ننگا طواف کیا جائے۔ یہ میں نے پھکی دے دی ہے ان کو، یہ جو اس قسم کی بناتے ہیں نا علم الکلام سے اور فلسفیکل آنسر، تو یہ ایک پھکی ہے علم الکلام کا جواب، لاجیکل آنسر، اینٹی وینم، یہ یاد رکھنا ہے۔ حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو قائم کرنا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی چیز نماز، اس کے بعد پھر زکات، پھر رمضان کے روزے، پھر حج بیت اللہ اگر استطاعت ہو تو۔ وہاں بھی نماز کا ذکر کیا، تو ایسے علماء کو شرم نہیں آتی جب یہ اس قسم کے رزلٹ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نکال رہے ہوتے ہیں؟ بے شرمی کی انتہا ہے۔ تو مشرکین عرب بھی یہ کہتے تھے ننگا طواف، تو اعلان ہو گیا، صحیح بخاری میں حدیث بھی آ گئی کہ یہ کام نہیں کرنا، 2 کام نہیں کرنے، آندہ کو مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا اور ننگا طواف نہیں کیا جائے گا۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے جو اسی حدیث کا ترک ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر، ایک اور جگہ امام بخاری نے رپیٹ کی، اس میں سیدنا ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ یہ اعلان ہم نے حج اکبر کے دن کیا تھا، حج اکبر کا موقع نہیں، حج اکبر کا دن، اور وہ 10 ذوالحجہ یوم النہر کا دن تھا، وہ جو قرآن میں آیا یوم الحج اکبر۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہنا شروع ہو گئے تھے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ حج اکبر کا مطلب جمعے کے دن حج آنا نہیں ہے، حج اکبر کہتے ہیں اس حج کو جو مسلمان پر فرض ہے، اور حج اصغر کہتے ہیں عمرہ کو، چھوٹا حج۔ تو یہ بخاری 3170 میں آ گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کیونکہ عمرے کو چھوٹا حج کے ہاتھ جانا شروع کر دیا تھا، اس لیے پھر اس حج کو حج اکبر، وہ حج اصغر عمرہ اور یہ حج اکبر، لہٰذا یہ مسئلہ بھی آج کلیئر ہو گیا جو یہاں پر کنٹروورشل گفتگو چلتی ہے، میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے 1742، اور یہ حدیث مرفوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج اکبر فرمایا ہے 10 ذوالحجہ کے دن کو یوم النہر کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ آج کے دن کی حرمت ہے یعنی یوم النہر 10 ذوالحجہ کی حرمت، اور اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت ہے، اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے۔ جس طرح یہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے، اسی طریقے سے تمہارا خون، مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اسی بخاری 1742، آپ نے جب یہ خطبہ دیا 10 ذوالحجہ یوم النہر قربانی کے دن، پھر فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر، یہ آج کا دن حج اکبر کا دن ہے۔ یوم عرفہ کو حج اکبر نہیں کہا بلکہ 10 ذوالحجہ کو حج اکبر کہا، حالانکہ 10 ذوالحجہ ہفتے کا دن تھا، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 45 نمبر اور مسلم میں 7527 نمبر، کہ یوم عرفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا یوم عرفہ 9 ذوالحجہ، وہ جمعے کے دن آیا تھا 10 ہجری میں، جہاں وہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ لہٰذا
یوم عرفہ چاہے جمعے کو آئے یا کسی اور دن کو حج اکبر نہیں بنتا. حج جو بھی کرتا ہے وہ حج اکبر ہی کرتا ہے. جو عمرہ ہے وہ حج اصغر ہے. ویسے بھی یوم عرفہ والے دن اگر جمعہ آ بھی جائے تو جمعہ پڑھا تو کوئی نہیں جاتا, ظہرین ہی پڑھی جاتی ہے. میدان عرفات کے اندر جمعہ تو کوئی نہیں ہے. جمعہ آ بھی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جمعہ آیا تھا لیکن آپ نے زور اور اثر جمع کی تھی. جمعہ پڑھنا کوئی نہیں اور پھر بھی کہنا کہ جی وہ جمعے کا حج اکبر ہو گیا, وہ تو ہے ہی زور کی نماز. حج اکبر کہتے ہیں حج کو اور حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو. حج اکبر بڑا حج اور عمرے کو کہتے ہیں چھوٹا حج. الحمدللہ. اب اس کے ثبوت میں وہ چوتھی اور آخری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کیا گویا کہ اس نے حج ادا کیا. رمضان المبارک کے اندر یعنی رمضان المبارک کا جو عمرہ ہے وہ حج کی طرح ہے, بڑے والے حج کی طرح رمضان کا عمرہ. اور مسلم شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا, لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں, مجھے ہلکا سا یاد پڑتا ہے, لیکن اس راوی کو تو بھول گیا. لیکن ابو داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1990 نمبر حدیث ہے, وہاں کلیئر کٹ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. لہذا جو صحیح مسلم کے اندر اس راوی کو شک تھا وہ اس کا شک نہیں, بالکل کنفرمیشن ہو گئی سنن ابی داؤد کے اندر. بہرحال یہ بات تو ایگریڈ اپان متفق علیہ ہو گئی کہ رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے. رمضان کے اندر عمرہ حج اصغر بھی جو ہے وہ حج اکبر کے برابر الحمدللہ ہو جائے گا.